وہ کون تھی؟ یہ آج سے 24 سال پہلے ہمارے پرانے گھر کے واقعات ہیں۔ میری عمر تقریباً 13 سال تھی۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس لیے گھر میں اکیلا ہی کھیلتا، کبھی کرکٹ، کبھی ہاکی، کبھی فٹ بال، اور کس کے ساتھ؟ صحن کی دیوار کے ساتھ گیند مار مار کے گھنٹوں کھیلتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جون جولائی کے دن تھے۔ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور میں صحن میں دوپہر کے وقت کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ہاکی کھیلنے کا موڈ بنا۔ ہاکی اسٹور میں رکھی تھی۔ گھر کے 4 کمرے تھے۔ ایک مکمل کمرے کو ہم اسٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ سب سے آخر میں تھا۔ میں اسٹور کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ ان دنوں پرانی طرز کے 2 پٹکے ہوتے تھے۔ ایک تو میں روشنی سے اندر آیا تھا، دوسرے یہ کہ کمرے میں کھڑکی نہ تھی، اس لیے گھپ اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ دروازے کے پیچھے دائیں ہاتھ پر تھا۔ دروازہ کھول کر میں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ کو آن کرنا چاہا اور میری نظر بالکل سامنے اٹھی اور اٹھی ہی رہ گئی۔ سامنے دیوار کے ساتھ ٹرنک پر، یعنی رضائی وغیرہ کی پیٹی کے اوپر بیٹھی، وہ مجھے آگے آنے کا یعنی بلانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نقوش خاتون کے تھے، لیکن وہ کوئی گوشت پوش کا نہیں، بہت ہی لطیف دھوئیں جیسا سراپا تھا اور گھپ اندھیرے میں واضح طور پر چمک رہا تھا۔ میں جیسے بے حس و حرکت بس اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لائٹ آن کرنے کے لیے میرا ہاتھ اٹھا ہوا وہیں جم گیا۔ چند لمحے یا چند منٹ، پھر اچانک مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور پوری ہمت جمع کر کے مڑا اور بھاگتا ہوا دوسرے کمرے کراس کر کے اپنے باجیوں تک پہنچ گیا۔ وہ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پوچھا کیا ہوا، پھر پانی پلایا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ وہ اٹھیں اور پھر کہنے لگیں، کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے، آؤ ہمیں دکھاؤ۔ مجھے ساتھ لے کر اسٹور تک گئیں اور لائٹ آن کر کے کہا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے۔ امی پڑوس والی آنٹی کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ ان کے آنے تک میں باجیوں کے پاس بیٹھے ہی بیٹھے سو گیا۔ امی کب آئیں پتہ نہیں چلا، لیکن اتنی دیر میں بخار میں تپ گیا تھا اور اول فول پک رہا تھا۔ امی اور باجیاں بھی پریشان ہو گئیں، قرآنی صورتیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہیں۔ چند دن میں میں بالکل ٹھیک ہو گیا اور یہ واقعہ بھولتا گیا۔ پھر ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کی وجہ سے ہم نے اس کمرے یعنی اسٹور کو ابو اور میرے لیے بیڈ روم بنا دیا۔ ابو کی الماری بیڈ کے سامنے تھی۔ ایک دن میں کمرے میں آیا تو الماری کے نچلے خانے میں گیند اچھلنے اور ٹکرانے جیسی آوازیں آئی۔ میں نے الماری کھولی تو نچلا خانہ بالکل خالی تھا۔ کبھی کمرے میں بلی کی آوازیں آتی تھیں، مگر بلی ہوتی تو ملتی۔ ہماری عام استعمال کی چیزیں غائب ہو جاتی، پھر تھوڑی دیر بعد کہیں اور رکھی ہوئی ملتی۔ ہم نے ایک بلی کا بچہ پالا ہوا تھا، لیکن وہ اس کمرے کے پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، بلکہ عجیب رونے کی سی آوازیں نکالتا اور اچانک گھر سے باہر نکل جاتا۔ اس کمرے میں ہمارا بھی دل گھبراتا تھا۔ ایک دن چھوٹی باجی کالج سے گھر آئیں تو ان کی سہیلی زبیدہ باجی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شام کو ان کے والد اور بہن ان کو لینے آئے۔ زبیدہ باجی کے والد حافظ قرآن اور صاحب علم تھے۔ ہم چائے کی میز پر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انکل گھر کی دیواروں پر چاروں طرف دیکھ کر ابو سے کہنے لگے، ملک صاحب، یہاں اس گھر میں آپ سب لوگ خیریت سے تو ہیں نا؟ ابو نے کہا، جی ہاں حافظ صاحب، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ پھر کہنے لگے، میں یہاں کچھ محسوس کر رہا ہوں، کچھ ایسی بات ہے جو نارمل نہیں ہے۔ ابو نے انکار کیا، اور یوں بھی وہ سارا دن جاب پر ہوتے تھے، وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ تب باجی نے امی کو جا کر بتایا۔ امی نے پھر انہیں بتایا کہ کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور کچھ آوازیں بھی آتی ہیں، اور جب ڈھونڈو تو کچھ نہیں ملتا۔ تب باجی نے مجھے وہ واقعہ بتانے کو کہا اور میں نے حافظ صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ سنتے رہے اور ان کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوتی گئیں۔ پھر کہنے لگے، ہو سکے تو مجھے وہ کمرہ دکھائیں۔
कमरे में जाकर दीवारों को बगौर देखते रहे। फिर कहने लगे, मुझे एक जाय नमाज दे दें और मैं तन्हा बंद कमरे में कुछ देर गुजारूंगा। जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं, कोई अंदर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको जाय नमाज दे दी गई और उन्होंने दरवाज़ा फेर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद बाहर आए और कुछ बोले बगैर कागज़ पर पानी की बोतल और 1 इंच की 4 कीलें लाने को लिखा। अब्बू जाकर कीलें ले आए और हाफिज साहब खामोशी से तंबीही नज़रों से देखते कमरे में वापस चले गए, जैसे कह रहे हो, खबरदार अंदर मत आना। मजीद थोड़ी देर गुजरी और वो बाहर आ गए। अब्बू से कहने लगे, एक एक कील घर के चारों कोनों से सर तक गाड़ दें अभी, और फिर पानी हर दीवार पर छिड़कवा दिया। जब ये काम हो गए तो कहने लगे, मलिक साहब, आपको ये घर किसने दिया था? वो कुछ थके थके से लग रहे थे, जैसे शदीद मुशक्कत करके आए हों। हम 13 साल से इस घर में रह रहे थे, घर किसको देना था? अब्बू ने यही कहा। कहने लगे, याद करें आपसे किसने चाबी मांगी थी और आपने दे दी होगी। हाँ, तभी अब्बू को याद आने लगा, मगर वो तो इस घर में शिफ्ट होने से पहले की बात है। हाफिज अंकल के कहने पर अब्बू ने बताया, जब ये मकान अभी लिया ही था और तब हम पियाइये कॉलोनी में रहते थे। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार जो हमारे यहाँ पड़ोसी भी थे आए और कहा कि उनकी बहू की मैयत हो गई है, मेहमान आए हैं और दूसरे शहरों से उनको ठहराना है, 1-2 दिन के लिए चाबी दे दो। अब्बू ने उन्हें चाबी दे दी थी। तब हाफिज साहब ने कहा कि उन लोगों ने मेहमानों को ठहराने के बजाय मैयत को लाकर इस कमरे में रख दिया था और खुद घर लॉक करके चले गए थे। वो बेचारी आग में जलकर फौत हुई थी। उसकी मैयत सारी रात बेयारो मददगार पड़ी रही। किसी ने मैयत के करीब आकर कुरान पाक की तिलावत नहीं की। वल्लाहु आलम उस पर क्या गुजरी। उसकी रूह तब से भटक रही थी और बेचैन थी, और जो अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे वो अपनी निशानी बता रही थी। सबसे वाज़ेह निशानी उसका मुझे नजर आना था। इन सब चीज़ों से वाज़ेह हुआ कि वो बस सुकून से अपनी दुनिया में जाना चाहती थी, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमाए, आमीन। उस दिन के बाद हम 2 साल उस घर में और रहे और फिर कभी कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। फिर वो घर बेचकर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।